دیکھیں، جماعت اسلامی سے گورنر کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، تو گورنر جو ہے اگلے 2 روز میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے مرکز پہنچ جاتے ہیں۔ اب تک میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے ایک ان کی بڑی اپوزیشن ہے، اور ان سے ملاقات نہیں کی ہے وہاں میئر بننے کے بعد۔ کہہ رہے ہیں کونسل کا اجلاس اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ آپ کو خدشات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے۔ جو بجٹ کا مسئلہ ہے کہ بجٹ کونسل میں لایا جائے، تو ایسی کوئی پالیسی ہے آپ کی کہ اس کو کونسل سے منظور کرائیں؟ یہ اپوزیشن کا ایک پہلا اور بڑا مطالبہ ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے، اور ہمارے بچے گٹر کے اندر جا رہے ہیں، زمین کے اندر جا رہے ہیں۔ تو کیسے ہمیں کچھ نہیں آ رہا مستقبل؟ پیپلز پارٹی کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہوگا، MKM سے ہوگا۔ الیکشن میں آپ کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ کراچی میں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے۔ کراچی کے بنیادی مسائل، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، قبرستان اور پانی کا مسئلہ، یہ کتنے پیریڈ میں آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مطالبہ کر رہے ہیں سب سے کہ یوٹیلیٹی بلز ادا کریں، لیکن جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی خود یوٹیلیٹیز کی ادائیگی نہیں کرتی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر میں بیٹھے ہیں، اور ڈپٹی میئر کراچی سے، جن کے پاس آج میئر کراچی کا بھی چارج ہے، تو ان سے بات کر رہے ہیں میئر کراچی صاحب سے اس وقت ہم، اور کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو ان کی ضمانت لی تھی کہ ان کی میئر کی اور ڈپٹی میئر کی ضمانت میں لے رہا ہوں عوام سے کہ یہ کراچی کا چہرہ تبدیل کر دیں گے۔ تو ڈپٹی میئر صاحب یہ بتائیں کہ 5 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو کتنی سیٹوں سے آپ خالی کرائی ہیں آپ نے؟ آپ الیکشن لڑیں گے، اور میئر صاحب کتنی سیٹوں سے لڑیں گے، اور کیا امید ہے، اور مستقبل میں کیا پیپلز پارٹی کا ہی میئر نظر آ رہا ہے یا کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ تھینک یو جی۔ پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے ہم پر اعتماد کر اس منصب پر ہمیں بھیجا۔ اور الیکشن کی بات کی آپ نے، الیکشن 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے UC مراد محمد گٹاپ ٹاؤن سے لڑا ہوں، الحمدللہ بھاری اکثریت سے ون کی تھی۔ اب بھی اسی UC سے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں چیئرمین کی حیثیت سے۔ پہلے میں وائس چیئرمین لڑا تھا، اب چیئرمین کی حیثیت سے لڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی وہ UC ون کرے گی۔ اور میئر صاحب بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور 3 یونین کونسل سے وہ لڑیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ تینوں میں ہی کامیاب ہوں گے۔ ہب کینال پانی کے مسئلے پہ، ہب کینال جو ہے وہ اس کو تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کا 65% پانی ضائع ہو رہا ہے جو زمین میں جا رہا ہے۔ کینال کی مرمت کی جاتی ہے، اور اس کو پھر بارشیں ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دورہ بھی کیا وہاں کا، لیکن آپ دیکھیں 2000 سے زائد ارب روپے کا جو ہے نا KWSSIP کا منصوبہ ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس منصوبے میں اس کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا، تو یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے وہ 2000 ارب؟ دیکھیں، اس کے لیے ابھی میئر صاحب نے ان سے بات بھی کی ہے، میٹنگ بھی ہوئی ہے بورڈ کی، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بہتر ہوتا ہوا آئے گا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کی بات صحیح ہے، مگر پہلے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ اب تو ہر نمائندہ کا ایکسس ہے ہر ادارے میں، ہر اس میں، کہ وہ اپنے لوکل باڈیز جیت کر آئے، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کچھ نہیں تھے، تو اب الیکٹڈ نمائندے جیت کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب کینال کی بات کی، وہ بھی پروجیکٹ پائپ لائن میں، اس کی بھی رینویشن کا کام ہوگا، اور اس ساری چیزیں کے لیے ہم فریم ورک بنا چکے ہیں، اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ بہتر ہوتا ہوا کراچی ہو۔ اس سب پوری شہر کے عوام کے لیے جو پانی ایک نعمت ہے، اس ہر شہری کو ملنا چاہیے۔ یہ ہماری کوشش ہے، ہمارا ویژن ہے کہ ہم پرائرٹی میں کراچی کے اس پانی کے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن جماعت اسلامی سے گورنر کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، تو گورنر جو ہے اگلے 2 روز میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے مرکز پہنچ جاتے ہیں۔ اب تک میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے ایک ان کی بڑی اپوزیشن ہے، اور ان سے ملاقات نہیں کی ہے وہاں میئر بننے کے بعد۔ نہیں، میری ان سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور ان کا جو اپوزیشن لیڈر جو جماعت کی طرف سے ہیں سیف الرحمان صاحب، وہ مجھ سے آ کے یہی آفس میں مل کر بھی گئے۔ ان کو اب اپوزیشن کا روم بھی میں نے خود جا کے بٹایا ہے، تو کولیشن باتیں ہوئی ہیں کچھ کراچی کی بہتری کے لیے۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے لیے ہم سب کا ایک اکٹھا ہو کر خدمت کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنی ہے. پھر لسان یہ سیاست کرتے رہیں گے تو شہر کو نقصان ہوگا. آئیں مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے کام کریں تو مجھے یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوتا ہوا شہر کراچی آپ کو. کہہ رہے ہیں کونسل کا اجلاس اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ آپ کو خدشات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف مقروضی باتیں ہیں لوگوں کی ہے. لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے مگر ایسا کچھ ہے نہیں. الحمدللہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے آج بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. جو بجٹ کا مسئلہ ہے کہ بجٹ کونسل میں لایا جائے تو ایسی کوئی پالیسی ہے آپ کی کہ اس کو کونسل سے منظور کرائیں گے؟ اپوزیشن کا ایک پہلا اور بڑا مطالبہ ہے. دیکھیں یہ بجٹ ہمارے آنے سے پہلے ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان صاحب تھے، انہوں نے یہ بجٹ اپروو کیا، تو ہم نے ان سے بجٹ کی کاپی شیئر کی ہے. جیسے ہمیں ملی ہم نے اپوزیشن کو بھی دیے. اگر وہ اپوزیشن چاہتی ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا، امینڈمنٹ کر لیں گے. اب یہاں لوگوں کو توقعات ہیں کہ ہر دفعہ یہ امید ہوتی ہے کہ اب بہتری ہوگی، اب بہتری ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو جو جعلی گورنمنٹ سے، جعلے لوگوں سے امید ہے اور جعلوں کو زیادہ امید ہے، اور یہ ایک بہتر بھی ہے کہ ایک سیٹ اپ تھا، سندھ گورنمنٹ آپ کی تھی تو بلدیاتی گورنمنٹ بھی آپ کی، لیکن بات یہ ہے کہ یو سیز کے لیے بجٹ میں فنڈ نہیں ہے. اگر یہ مطالبہ ہے بغیر ان کو بجٹ دیے ہوئے ریلیف کیسے؟ گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے اور ہمارے بچے گٹر کے اندر جا رہے ہیں، زمین کے اندر جا رہے ہیں. تو کیسے ہمیں کچھ نہیں آ رہا مستقبل. دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ واضح کہا ہے کہ پاور نچلی تک ڈیلیور ہونے چاہیے اور وہ ہوں گے. یہ نہیں کہ نہیں ایسی باتیں ہیں. یو سی کا چیئرمین بھی جتنا پاورفل ہوگا جتنا ٹاؤن کا ہے. ان کے تحت بھی 17 سندھ گورنمنٹ کے محکمے ان کے اندر آتے، ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کی کارکردگی. یو سی چیئرمین اور یو سی چیئرمین یہ ٹرانزیشن پیریڈ 1 اکتوبر کو ختم ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ان کو پاور مل جائیں گے اور وہ اپنے علاقے کے بہتری کے لیے کام کریں گے. یو سیز کے چیئرمین، ٹاؤنز کے چیئرمین، کراچی کا میئر، ڈپٹی میئر سب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں بہتر ہوگا. اور جو بہتری ہو رہی ہے ان کو بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ہائی لائٹ کریں. جہاں آپ تنقید کریں برائے اصلاح، ہم وہاں اس کو بھی سارٹ آؤٹ کریں. جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک اچھا قدم ہوا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئندہ الیکشن میں آپ کا مقابلہ جو ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہوگا، ایم کیو ایم سے ہوگا. الیکشن میں آپ کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی پورے سندھ سے بلکہ پاکستان میں کلین سویپ کرے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. کراچی میں کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کی قومی اور صوبائی کی دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، پہلے سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. اسی طرح کا سرپرائز دیں گے جیسے بلدیاتی الیکشن میں دیا ہے؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. میں اپنی ضلع کی بات کرتا ہوں. نہیں میرا تو کوئی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سرپرائز کی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی اور طریقے سے آئیں گے. لوگوں کی ووٹ کی طاقت سے آئیں گے. دیکھیں کراچی کا مینڈیٹ ہمیں ملا آلریڈی، پہلے جہاں سے ہم جیتے ہیں آلریڈی ہمارے وہاں پہ منتخب نمائندے ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہیں. اور کراچی میں اگر 107 سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی، وہاں پہلے سے ہمارے منتخب نمائندے موجود ہیں جن ڈسٹرکٹ میں. تو انشاءاللہ کراچی کی عوام کی امید اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. کراچی کے بنیادی مسائل، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، قبرستان اور پانی کا مسئلہ، یہ کتنے پیریڈ میں آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قبرستان کی بات کی، وہاں 100 ایکڑ زمین میئر صاحب نے الاٹ کروائی ہے ویسٹ میں. ملیر میں تقریباً 70 ایکڑ الاٹ ہو چکی ہے. قبرستان کا ایشو تھا جو سندھ گورنمنٹ اور کی جانب سے ان کو ہم نے الاٹ کر دی ہے، ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق ہو چکی ہے. پانی کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر پر کام ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ دین کا چراغ ہے اب 1-2 دن میں کراچی شہر کے مسائل حل ہوں گے، مگر ٹائم لگے گا. اور انشاءاللہ کراچی میں آپ دیکھیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں سب سے کہ یوٹیلیٹی بلز ادا کریں، لیکن جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی خود یوٹیلیٹیز کی ادائیگی نہیں کرتی. یہ اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہنا گیس آپ کی کٹی ہوئی ہے، پانی کے بل آپ نہیں دیتے ہیں، بجلی کے بل آپ نہیں دیتے ہیں،
تو صورت حال آپ دیکھیں کہ اتنی خراب ہے کہ مگر یہ کہ اس کا اثر کیسے ہوگا جب آپ ہم سے کہہ رہے ہوں گے اور خود نادہندہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. کے ایم سی یوٹیلیٹیز پے کرتی ہے, کہ الیکٹرک کے ہوں یا سوئی گیس کے, واٹر بورڈ کے, تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی جو ڈیوز جن ادارے پہ ہوتے ہیں وہ ہر مہینے اس کی اوڈیٹی سے کٹ کر آتے ہیں.